اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ولبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاءنا وشفاء صدورنا عوننا وعيننا وعياننا ومعوانا وملجأنا وقرة عيوننا ومعيننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعشيرته وأحبابه وخدامه وأولياء ملته وعلماء أهل السنة وجماعته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه مخبرا وآمرا وحاكما وشاهدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب المعراج وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا صاحب القرآن کوئے نبی سے آنا سکے ہم راحت بھی کچھ ایسی تھی کوئے نبی سے آنا سکے ہم راحت بھی کچھ ایسی تھی کنویں نبی سے آ نہ سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی اور پاس بلایا پاس بٹھایا عرش پہ ان کو خالق نے پاس بلایا پاس بٹھایا عرش پہ ان کو خالق نے آخر یوں تو ہونا ہی تھا عظمت ہی کچھ ایسی تھی آخر یوں تو ہونا ہی تھا عظمت ہی کچھ ایسی تھی حمد و ثنا درود و سلام کے بعد تمام تعریفات اس خالق لم یزل کے لیے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا اولیاء کاملین صحابہ و اہل بیت محدثین مفکرین مبلغین اور علماء اہل سنت و جماعت کی محبت کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ حضرات گرامی قدر آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ آیات پڑھنے کا شرف حاصل ہوا
ان کا تعلق جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ کے گوش گزار کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا سفر بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف، اور پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگلے جمعے کو بیت المقدس سے عرش اولا کی طرف، لا مکان کی بلندیوں کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو روحانی معراج عطا فرمائی ہے، لیکن جسمانی معراج صرف اور صرف آپ کے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، اور کسی نبی کا یہ خاصہ نہیں، یہ خاصہ آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ لامکاں کی بلندیوں کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل مجدہ الکریم نے بلایا، اپنا دیدار کروایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عروج عطا فرمایا، عروج النبی، اعراج النبی، معراج النبی۔ اسی لیے آپ کے سامنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عروج کی بات کروں گا، اعراج کی بات کروں گا، معراج کی بات کروں گا، آپ کے حسن کی بات کروں گا، اخلاق کی بات کروں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی، اخلاق کی، گفتار کی، آپ کی تہذیب کی، تمدن کی، تخیل کی بات کروں گا۔ بیت المقدس سے انبیاء کی امامت سے فراغت کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عرش اولا کی طرف گامزن ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہیں، براق کی رفتار، اس کی ایک نظر تک اس کا پہلا قدم، اور براق نور کا، ہم عام بشر ہیں، ہماری نگاہ اتنی دور تک جاتی ہے، اتنی وسعت رکھتی ہے کہ ہم چوتھے آسمان پر موجود سورج کو دیکھ سکتے ہیں، چاند کو دیکھ سکتے ہیں، ستاروں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور براق کی نظر اس قدر آگے بڑھ جاتی ہے کہ جہاں پر اس کی آنکھ کا، اس کی نظر کا کمال پہنچتا ہے، وہاں تک اس کا پہلا قدم پہنچتا ہے۔ اس رفتار کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی بلندیوں کی طرف گئے، پہلے آسمان پر پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی، کون؟ عرض کی میں جبرائیل ہوں، فرشتوں کا سردار ہوں، جبرائیل امین ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام دامی، اس میں گرامی سنتے ہی پہلے آسمان کا دروازہ کھل گیا اور آواز آئی، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، خوش آمدید۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارکباد دے رہے ہیں، آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آسمان کو عبور کیا۔ یہاں پر ایک مزے والی بات بتاؤں، پہلے آسمان کی طرف جانا یہ کمال کی بات ہے۔ آسمان کی طرف جانے کا سفر 500 سال کا سفر ہے، اس کی موٹائی پھر 500 سال۔ یوں ہی پہلا آسمان گزر گیا، دوسرا آسمان گزر گیا، تیسرا آسمان گزر گیا، چوتھا آسمان گزر گیا، پانچواں آسمان گزر گیا، چھٹا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے نیچے رہ گیا، ساتواں آسمان بھی
حضور علیہ السلام کی نایہ پاک کے نیچے رہ گیا. دوسرے آسمان پر حضور علیہ السلام کا آقا علیہ السلام کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی. تیسرے آسمان پر حضور علیہ السلام کی ملاقات یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوئی. چوتھے آسمان پر حضور علیہ السلام کی ملاقات عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوئی. پانچویں آسمان پر حضور علیہ السلام کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی. چھٹے پر آقا علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوئی. ساتواں آسمان آیا, آقا علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات کی. سب نے حضور علیہ السلام کو ویلکم کیا, خوش آمدید کیا. آقا علیہ السلام کا بڑے جوش و خروش سے استقبال کیا. یہاں سے معلوم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی آقا علیہ السلام پر درود السلام کے گجر نچھاوت فرما رہے تھے. آقا علیہ السلام کا گزر جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے ہوا, حضور علیہ السلام پر درود السلام کے گجرے نچھاور کر رہے تھے. جب آقا علیہ السلام بیت المقدس کی طرف پہنچے, حضور علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے 1,24,000 کموبیش انبیاء کرام حضور علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پر کھڑے ہیں. آقا علیہ السلام کا استقبال آدم علیہ السلام بھی کر رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے ہیں, ہارون علیہ السلام بھی کر رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, حضرت خلیل اللہ, حضرت ذبیح اللہ, آقا علیہ السلام کا سارے ہی آقا علیہ السلام کا استقبال 70,000 فرشتے بھی کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام کا استقبال 1,24,000 انبیاء کرام بھی کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود ہیں. حضور علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر بھی موجود ہے. جہاں سے معلوم ہوا کیا حضور علیہ السلام کی رفتار دوسرے انبیاء سے کم ہے؟ کم نہیں ہے. حضور علیہ السلام جہاں پر بھی گئے آقا علیہ السلام براق کی رفتار سے گئے ہیں, براق پر سوار ہو کر گئے ہیں. اور دوسرے انبیاء کرام اپنے اپنے مقامات پر نبوت کی رفتار سے گئے ہیں. براق کی رفتار نبوت کی رفتار سے کم ہے. نبوت کی رفتار براق کی رفتار سے کئی گنا زیادہ ہے. اگر آقا علیہ السلام نبوت کی رفتار سے جاتے تو یہ انبیاء کرام نیچے رہ جاتے, آقا علیہ السلام سے پہلے آگے پہنچ جاتے. لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ حضور علیہ السلام کا براق کی سواری اس لیے کروائی گئی کہ دوسرے انبیاء کرام حضور علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے پہلے ہی وہاں پر موجود ہیں. سارے انبیاء کرام نے حضور علیہ السلام کو مبارکباد دی, الوداع کہا, بیت المقدس سے الوداع کہا, آسمانوں پر خوش آمدید کہا. سارے آسمان نیچے رہ گئے. جبرائیل علیہ السلام ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے. وہ مقام جو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کا حجرہ مقدسہ ہے. آپ کا مقام سدرۃ المنتہا, وہ مقام جہاں پر سارے مقامات نیچے رہ جاتے ہیں, سارے عروج نیچے رہ جاتے ہیں, سارے علم نیچے رہ جاتے ہیں, بلندیاں نیچے رہ جاتی ہیں, مقام نیچے رہ جاتے ہیں. وہ مقام سدرۃ المنتہا کا مقام جبرائیل علیہ السلام کی حجرہ مقدسہ, آقا علیہ السلام ساتھ جس وقت سدرۃ المنتہا کے مقام کو خراج کرنے کی باری آئی, حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا. حضور نے فرمایا جب تم نے دوستی میں مجھے مخلص پایا تو تم مجھ سے میرے ساتھ گئے. اب بھی تم مجھے دوستی میں مخلص پا رہے ہو اور تم یہاں پر ہی رک گئے, کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقام سدرۃ المنتہا ہی ہے. اگر میں ایک بال بھی آگے جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیوں کے نور سے, اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کی ہیبت سے میرے پر جل جائیں گے, میں خود جل کے راکھ ہو جاؤں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل
وہ وقت تو ذرا یاد کر جس وقت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں گر رہے تھے، تو نے عرض کیا تھا اے خلیل اللہ مجھے کوئی اپنی حاجت تو بتائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی حاجت لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی حاجت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اب وہ مقام آیا ہے جب آقا علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل اپنی کوئی حاجت تو بتا، تیری کوئی حاجت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا چاہتا ہے تو مجھے بتا، میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تیری جو حاجت ہوگی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام اس مقام سے بھی آگے گزر گئے۔ سب سے پہلے براق پر سوار ہوئے، براق کی سواری کی، اس کے بعد رف رف نور کا ایک تخت آیا، اس کی رفتار براق سے کئی گنا زیادہ، پھر وہ مقام آیا براق بھی نیچے رہ گیا، رف رف بھی نیچے رہ گیا، سدرۃ المنتہا سے آگے وہ مقام آیا جہاں پر کوئی مکان ہی نہیں، کوئی مقام ہی نہیں، کوئی وقت ہی نہیں، کوئی ذرہ ہی نہیں، کوئی چو نہیں، کوئی چنا نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام المرتبت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے وہی لا مکان کے مکی ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا مولا تیرا کوئی مقام ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا کوئی مقام نہیں، میرے لیے کوئی بھی جگہ میرے لیے قید خانہ نہیں ہے، میں کسی جگہ پر محدود نہیں ہوں، میں لامحدود ہوں، میں ہر جگہ پر موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا کوئی مقام نہیں ہے، میرا کوئی مقام نہیں ہے، سارے مقام سارے مکانات جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرا کوئی مقام ہے وہ حضور علیہ السلام کا جو مقام ہے میرا وہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہوئے حاضر ہوئے یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، آسمانوں سے اوپر گئے، پہلا آسمان نیچے رہ گیا، دوسرا آسمان نیچے رہ گیا، تیسرا آسمان نیچے رہ گیا، حتیٰ کہ ساتوں آسمان حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے نیچے رہ گئے، سدرۃ المنتہا کا مقام بھی نیچے رہ گیا۔ حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا کی بلندیوں کو تراش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، حضور علیہ السلام نے جبرائیل امین سے فرمایا جبرائیل بتا تو صحیح اگر تیری کوئی خواہش ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میری کوئی اور خواہش، میری اور کوئی تمنا نہیں، صرف میری ایک یہی خواہش اور تمنا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا اے مولا تیرا ایک فرشتہ تیری بارگاہ میں عرض کر رہا تھا اے مولا جب حضور علیہ السلام کی امت پل صراط سے گزرے گی اے مولا میرے جو پر تو نے اتنے بڑے بنائے ہیں میں چاہتا ہوں میں اپنے پروں کو تیرے محبوب کی امت کے قدموں کے نیچے بچھا دوں، میں تیرے حبیب کے قدموں کے نیچے بچھا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام نے عرض کیا تو اعلیٰ حضرت امام المرتبت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم اٹھایا اور اعلیٰ
حضرت نے لکھ دیا کہ پوسے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو۔ کہاں آئے گا؟ جب حضور علیہ السلام کی امت پل صراط سے گزرے گی تو جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں کو حضور کی امت کے پیروں کے نیچے بچھا کر فخر محسوس کریں گے، یا رسول اللہ آپ کے امت کے خادموں میں میرا نام بھی آ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، تو جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، آواز آئی کہ یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے محبوب ذرا ٹھہر جاؤ، صبر کرو، رک جاؤ ادھر، آپ کا رب آپ کے اوپر درود و سلام کے قطرے نچھاور کر رہا ہے۔ کف یا محمد، اے محبوب ذرا ٹھہر جاؤ۔ لام کہاں تھا؟ جہاں پر لام کا اس کو کہا جاتا ہے کہ جو جگہ محسوس نہ ہونے پائے، زمین ہے، پاؤں محسوس کرتا ہے کہ زمین ہے، ٹھیک ہے، دیواریں ہیں، ہاتھ محسوس کرتا ہے کہ یہ دیوار ہے، مقام ہے، کمرہ ہے، انسان کو محسوس ہو جاتا ہے ایک مقام ہے، ہوا ہے، ہوا کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہوا جب چل رہی ہوتی ہے انسان کی جو ہوا سے خمس ہے ان کو محسوس کر لیتی ہیں، لیکن آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ایک مقام آتا ہے کہ جس کو انسان محسوس نہیں کر سکتا، اس کو لام کا کہتے ہیں، جس پر کوئی مقام ہی نہ ہو۔ حضور علیہ السلام ادھر بھی پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ لام کا بتانے کا مقصد یہ تھا کف یا محمد، جب کوئی مقام ہی نہیں ہے تو آقا علیہ السلام چل کیسے رہے ہیں؟ بشر تو لامکا پر نہیں چل سکتا، نور ہے حضور علیہ السلام۔ ایک اور مزے کی بات ہے، حضور علیہ السلام نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا نا جبرائیل چلو میرے ساتھ آگے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے چل گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو یہاں سے مشاہدہ کریے کہ فرشتہ نور ہے، نوریوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نور ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی نور ہے، آگے وہ مقام آتا ہے جہاں پر نور ہی نور ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی نور ہے۔ بشر نور کی جگہ پر جا نہیں سکتا، اگر بشر نور کی جگہ پر چلے جائے، اس مقام پر چلے جائے، وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے مولا مہربانی ہوگی، تیرا کو جانا نہیں میرا کام بن جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اپنے نور کی ایک تجلی میں پھینکتا ہوں فلاں پہاڑ پر، طور پہاڑ پر پھینکتا ہوں، اگر تم نے اس کو دیکھ لیا، تمہاری آنکھ اس کو دیکھ سکی تو میں اپنا دیدار کروا دوں گا۔ عرض کی ٹھیک ہے مولا۔ اللہ تعالیٰ نے نور کی تجلی کا کروڑواں حصہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر پھینکا، جب اس پہاڑ پر پھینکا تو وہ پہاڑ جل کر سرما بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ جو 40 لوگ تھے وہ مر گئے، بشر تھے مر گئے، نور تھا بے ہوش ہو گیا، وہ جو پہاڑ تھا وہ خاک ہو گیا۔ تو بتانا یہ مقصد تھا کہ جو سا بشر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس مقام پر نہیں جا سکتا، وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نور ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نہیں جا سکتا، تو حضور علیہ السلام کیا ہیں؟ ذہن میں یہ بات لانی چاہیے، اکیلے بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ نور بھی اس مقام پر نہیں جا سکتا، تو حضور علیہ السلام کی ذات۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو جان گے، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں آپ،
حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کے سوا اور میرے سوا میری حقیقت کو کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی جا سکتا ہے جو جس کو معلوم ہو اس کی حقیقت کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اور میرے رب کے سوا میری حقیقت کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں، اگر میں ایک پردے کا کروڑ کا حصہ بھی اس کو تھوڑا سا اٹھاؤں نا تو یہ دنیا جل جائے، ختم ہو جائے۔ حضور علیہ السلام اس جگہ پر گئے تو اعلیٰ حضرت نے یہ بات حل کی۔ اعلیٰ حضرت امام المرتبت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تو ہے عین نور تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک ہوتا نور، ایک ہوتا ہے عین نور جس سے نور باقی سارا نور بنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا نام اسم گرامیہ اپنی کتاب میں دیکھا، حضور علیہ السلام کی امت کے قصے پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ حبیب آپ تیرا کون ہے؟ میں تیرا کلیم ہوں، میں نے تیرے ساتھ گفتگو کیا، یہ کوئی زیادہ شان والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اگر میرا یہ حبیب اور اس کی امت نہ ہوتی اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ ایک ہوتا نور، ایک ہوتا ہے عین نور جس سے ساری کائنات بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تھوڑا سا حصہ الگ کیا، پھر اس نور سے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ تو ہے عین نور تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب ذرا ٹھہر جاؤ، صبر کرو، ادھر رک جاؤ، آپ کا رب آپ پر درود و سلام کے گجرے نچھاور فرما رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا جس وقت اللہ تعالیٰ کی آواز آئی اے محبوب ذرا ٹھہر جاؤ کہ یا محمد ان ربک یصلی، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، علماء کرام دوسروں نے بھی لکھا، فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آواز لگائی تو یہ آواز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی آواز کو بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی آواز کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتانا یہ مقصود تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا کہ میں اپنے حبیب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو راضی کرنے کے لیے ان کے دوستوں کی آوازیں بنا دیتا ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام کو سیدنا صدیق اکبر کی آواز بڑی پسند تھی، بہت اچھی لگتی تھی۔ جس وقت حضور علیہ السلام نے آواز سنی آپ نے کہا یہ تو صدیق اکبر کی آواز ہے، ابوبکر صدیق کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے اس کے یاروں کی آواز بنا دی کہ یا محمد ان ربک یصلی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس وقت یہ سارا معاملہ ہوا اے حبیب ذرا ٹھہر جاؤ، آپ کا رب آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو یا خیر البریہ، نزدیک آ جاؤ اور قریب آ جاؤ، یا خیر البریہ، اے ساری کائنات سے خوبصورت، اے ساری کائنات سے حسین ترین شخصیت، آپ اور قریب آ جاؤ۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اے حبیب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے خوبصورت بنایا، آپ جیسا کسی اور کو نہیں بنایا، کسی ماں نے آپ جیسا کسی کو نہیں جنا، آپ کو سب سے خوبصورت بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ ادعو یا خیر البریہ، اے حبیب اور نزدیک آ جائیں۔ معاملہ یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے، کئی جمعے گزر سکتے ہیں لیکن یہ واقعہ ختم نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جس وقت کوئی بندہ کسی کے پاس جاتا ہے تو سلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سلامتی سے بھی پاک ہے کیونکہ وہ سلامت ہی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سلامت کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ رہنے والا۔ سلامتی ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، تم سلامت رہو، ہمیشہ رہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے کس طرح سلام کیا؟ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب گئے تو فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس وقت ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے یہ سلام کیا، یا اللہ جو ساری کی ساری پاکیاں ہیں، تسبیحات ہیں، یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلام کا جواب دیا
السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے سلام کا جواب دیا. پھر حضور علیہ السلام نے اس سلام کو کیسے قبول کیا؟ حضور علیہ السلام نے عرض کیا مولا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ تیری یہ سلامتی میرے پر بھی ہے باقی تمام صالحین پر بھی. یہ سلام حضور علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ مکالمہ حضور علیہ السلام کی یہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے اور ہماری یہ نماز ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ السلام سے کلام کرنا اور حضور کا اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا یہ ہماری نماز ہے. یہ ہماری کیا ہے؟ بولے یہ ہماری کیا ہے؟ نماز ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے سلام جواب ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حبیب میرے لیے کیا لائے ہو؟ تحفہ تحائف. حضور علیہ السلام نے عرض کیا مولا تیرے لیے میں وہ چیز لایا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہر بادشاہی کا مالک ہوں. میرے پاس کیا نہیں ہے؟ ہر شے کو میں نے پیدا فرمایا. میرے پاس کیا نہیں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں عاجزی لے کے آیا. عاجزی لے کے آیا ہوں. تکبر نہیں لایا. تکبر نہیں لایا. میں عاجزی لے کے آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے حبیب تیری میں نے عاجزی قبول کی. اب میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں تو قبول کر. یا اللہ تحفہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے روزے عطا کیے نمازیں عطا فرمائی. اسی طرح آپ نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا. واقعہ بہت لمبا ہے لیکن وقت کم ہے. مختصر سے وقت میں بات کروں گا. نمازوں کا لین دین ہوا. واپس آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور کیا لائے ہیں؟ نمازیں لائے ہیں. کتنی؟ 50. حضور میری امت تو ایک نہیں پڑھتی تھی آپ 50. پھر گئے پھر آئے پھر گئے 9 چکر لگے. 9 چکر لگے. لوگ ایک معراج کا انکار کرتے ہیں. حضور کے تو 9 چکر لگے ہیں. حضور فرماتے ہیں مجھے روحانی معراج پتہ نہیں کتنی روحانی معراجیں ہوئی ہیں لیکن جسمانی معراج مجھے یہ ہوئی ہے. 9 چکر لگے. نمازیں کم ہوئی. 5 آ گئی. جس وقت 5 ہوئی حضور علیہ السلام پھر واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر 5. میری امت ایک نہیں پڑھتی تھی. حضور نے فرمایا اب مجھے جاتے وقت شرم آتی ہے. اپنے رب سے مجھے اب شرم آ رہی کہ میری امت اب 5 بھی نہیں پڑھے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حبیب آپ کی امت یہ 5 پڑھ لے میں اس کو 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا. 30 روزے 60 روزے ملنے تھے 30 ملے. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حبیب 30 رکھیں گے 60 کا ثواب عطا فرماؤں گا. تو اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا. حضور واپس آئے. لوگوں نے انکار کیا کہ آپ معراج نہیں کر کے آئے. بیت المقدس 6 مہینوں کا سفر آپ راتوں رات ہو کے آ گئے. آپ کا بستر گرم ہے کنڈی ہل رہی ہے تو آپ راتوں رات 6 مہینے کا سفر کر کے 6 مہینے جانے کو لگتے ہیں 6 مہینے آنے کو لگتے ہیں. بیت المقدس سے ہو کے آگے حضور علیہ السلام کی بات جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مانتا ہوں میں تصدیق کرتا ہوں. یار غار بھی ہے یار مزار بھی ہے. حضور علیہ السلام کے ساتھ جنت میں بھی اس طرح ہوں گے. تو آپ نے تصدیق کی. اللہ تعالیٰ کے حبیب سے یہ سوال ہوا آپ جو کہتے ہیں کہ بیت المقدس کو میں دیکھ کے آیا ہوں تو آپ بتائیں تو صحیح اس کی کتنی دیواریں ہیں کتنے دروازے ہیں کتنی کھڑکیاں ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ اب علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب لا تحزن اے حبیب آپ غم نہ کریں. حضور علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا نقشہ رکھ دیا. اے حبیب اب دیکھ کر بتا دیں ان کو کہ میں یہ جھوٹ نہیں بول رہا. اللہ تعالیٰ نے مجھے سیر کروائی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی. کس وقت؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں. قلیلاً رات لیلاً جس اس کے اوپر جو سی تنوین ہے نا 2 زبریں یہ قلت کے لیے آتی ہیں یعنی کہ تھوڑے سے وقت رات کے تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سیر رات کے تھوڑے سے وقت میں عطا فرمائی. یہ بھی حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ تھوڑا سا وقت ہو اور کتنے 100 سال کی مسافت طے کر کے آ جائیں. 6 مہینے جانے کا سفر 6 مہینے آنے کا سفر صرف بیت المقدس تک ہے اور آسمان ایک آسمان تک جانے کا سفر 500 سال کی مسافت ہے. پھر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت جتنی ہے. 7 آسمان پھر سدرۃ المنتہا اس کے اوپر لامکان ہزاروں سالوں کا سفر. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب میں نے تجھے اتنی بڑی سیاحت کروائی ہے ماد اللہ صاحب لیکن اپنے حبیب کو میں نے گمراہ نہیں ہونے دیا ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیا. آپ اس سفر کو اس راستے کو پہلے سے جانتے تھے
کہ میں کہاں سے آیا ہوں کہاں واپس جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ضل صاحبکم. لوگ کہتے بشرکم کہ آپ کے بشر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تمہارا بشر نہیں ہے، صاحبکم تمہارا صاحب ہے، تمہارا سردار ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی اس واقعہ معراج پر جو ہم اللہ تعالیٰ نے تحائف عطا فرمائے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ، حج سب کچھ ادا کرنا ضروری ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت اولین ہے، عین ہے، کیونکہ محبت ساری حضور علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہے. حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی سرخرو کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.